اب میں نے آپ سے اسی لیے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دین ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے سمبولزم کا سہارا لیتا ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ جیسے ہی کہہ رہے ہیں نا موت کے بعد، اب یہ سمجھ لیں آپ کے حواس خمسہ تو بیکار ہو گئے، اب تو صرف یہی ہے کہ آپ علامتیں لے لیں اور ان علامتوں کو پکڑ کے آگے تک چلے جائیں۔ اچھا، بعض لوگ بیچارے ان علامتوں کو پکڑ نہیں پاتے، وہ صرف علامت کے لفظ کو لے لیتے ہیں، اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک دیکھیے، آپ اس سنجیدگی کے عالم میں اس لطیفے کی گنجائش ہے نہیں، لیکن خیر، وہ کوئی بقرعید کے اوپر کہتے ہیں کہ جب جانور قربان کیا جاتا ہے تو یہ پل صراط پہ سے گزروا دیتا ہے، تو کوئی بندہ بکرا خرید کے اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ یہ پل صراط پہ سے گزروائے گا یا نہیں گزروائے گا، صحیح۔ اچھا، اب یہ سب ظاہر ہے یہ حماقتیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں حماقتیں ہو سکتی ہیں؟ اس بندے خدا نے یہ سمجھا ہے کہ پل صراط یعنی ایک برج، پل، اور اس بندے خدا نے یہ سمجھا ہے کہ قربانی یعنی سواری، تو وہ قربانی کو سواری سمجھ رہا ہے اور پل صراط کو برج، پل سمجھ رہا ہے، اور وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ایک فزیکل برج ہے، پل ہے، جس کے اوپر ایک سواری پہ بیٹھ کے مجھے جانا ہے، تو وہ اس پل پر چلنے والی سواری ڈھونڈ رہا ہے۔ صحیح ہے، دونوں حماقت ہیں۔ آپ کو اور مجھے فوراً سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ سب علامتیں ہیں، ان علامتوں کے کچھ حقائق ہیں، آپ ان علامتوں پہ نہیں رک سکتے۔ یہ علامتیں کسی حقائق کو نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قبر کی زندگی۔ اچھا بھائی، قبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 1.5-2 گز کا پیس، قبر میں اتنے باغ ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنے پودے لگ جائیں گے؟ آگ ہوگی، گڈھے ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنی آگ لگ جائے گی؟ صحیح۔ اس کا مطلب ہے قبر کی زندگی کا مطلب زمین کا یہ 1.5 گز کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ شکم مادر میں ہو اور اس کو کوئی کہے کہ ماں کے اس پیٹ کے پیچھے دنیا ہے، تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کافی مشکل ہے۔ وہ اپنے وجود کے ہر حصے پر اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا ماں کے شکم میں پاؤں کا کیا فائدہ؟ نہ سوئمنگ کرنی ہے نہ چلنا ہے، تو پاؤں بیکار ہے۔ ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ کسی چیز کو پکڑنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں اور کے لیے ہے، سب کا سب کہیں اور کے لیے ہے۔ آپ یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، آپ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ علامہ طباطبائی بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہوئے، بقا کے لیے خلق ہوئے۔ ہم نے صرف جگہوں کو تبدیل کرنا ہے، اور میں جگہ کا لفظ استعمال کر کے گھبرا رہا ہوں، مراحل سے گزرنا ہے، مراحل سے گزرنا ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ جگہ کو تبدیل ہم نے نہیں کرنا، ہمیں کروایا جائے گا، اور جگہ نہیں ہے در حقیقت مرحلہ ہے، تو ہم نے مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ ایک مرحلہ ہے زندگی کا۔ یہاں سے میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اس سے کچھ منٹ پہلے جو دوسرے مرحلے میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے آنکھیں کھل جائیں گی، اور پھر وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ چند منٹ پہلے، صرف چند منٹ پہلے آنکھیں کھلیں گی، یہ مرحلہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور وہ مرحلہ بھی نظر آنا شروع ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اب اس کی روح برزخ میں داخل ہو گئی ہے، صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے، جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم ابھی بھی برزخ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ وہ جو برزخ کی دنیا جس میں ہم لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، یہ جملہ شاید دقیق نہیں ہے۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے
جیسے ہی ہم مرنے لگتے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے وہ برزخ بھی ہمیں نظر آنے لگتی ہے جو ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے، ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک مشکل ہے، جیسے انہوں نے شعر بہت خوبصورت فرمایا تھا، مرنے پر ہمارے پردے چاک ہوتے ہیں، ہم دو عالم کو ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک یہ عالم جس سے ہمارا ایگزٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ عالم جو ابھی بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اچانک وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حسب مراتب اس سے توجہات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، سادہ سی۔ یہ جو توجہات کم اور زیادہ ہونے کا معاملہ، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید بہت اچھی مثال نہیں ہے۔ میرے پاس میری قمیض میں دو جیبیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ۔ فرض کریں کہ میری الٹے ہاتھ کی جو جیب ہے اس میں میرا پرس ہے اور اس میں میرا موبائل فون ہے، صحیح ہے، اور جو سیدھے ہاتھ کی جیب ہے اس میں ایک رومال ہے اور یہ ٹوپی مثلا میں اس جیب میں رکھ لوں گا، تو کس کو مجھے زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ والی جیب کو، جس کے اندر پرس ہے اور موبائل ہے۔ اچھا، اگر کچھ ایسا ہو کہ کسی نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیا جس کی مالیت اس پرس میں موجود رقم سے اور موبائل سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، اور وہ میں نے سیدھے ہاتھ کی جیب میں ڈال لیا، اب کس والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اب سیدھے ہاتھ کو۔ اچھا، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سونے کے ٹکڑا بڑھ گیا، دو اور آ گئے، تو پہلے میں نے اس میں ٹکڑا رکھا تو میں نے کہا اب اس پہ توجہ کم دیتا ہوں چونکہ اس کی مالیت ذرا کم ہے، اور ادھر توجہ زیادہ دینی پڑے گی چونکہ یہاں مالیت زیادہ ہے، اور دو ٹکڑے اور بڑھ گئے، تو اب میں یہ سوچوں گا کہ اچھا یہ جو الٹے ہاتھ والا ہے نا، اگر یہ چلا بھی جائے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر یہ بڑھتا شروع ہو گیا، بڑھتا چلا گیا، تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم مرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ میں کتنا اس دنیا کے لیے تڑپ رہا ہوں، کتنا اس کے اوپر مر رہا ہوں، اتنا مر رہا ہوں کہ اگر مجھے ساری دنیا کو مارنا پڑے تو مار دوں گا، صحیح ہے۔ اور جیسے میں مرنے لگتا ہوں میری آنکھیں برزخ کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں مالیت والا سمجھ رہا تھا اس کی کوئی مالیت نہیں ہے۔ میری توجہات خواہ نہ خواہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کی طرف ہونے لگتی ہیں، اور چند ہی گھنٹوں، دنوں یا مہینوں حسب مراتب اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ پھر مجھے یہاں کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اب یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاملہ ختم۔ جس کے لیے میں نے 60 سال محنت کی تھی، چند گھنٹے سے زیادہ میری اٹیچمنٹ اس سے باقی نہیں رہتی، معاملہ ختم۔ اب یہ کتنی حماقت ہے کہ جس پر میری اٹیچمنٹ جانے کے بعد چند گھنٹے بھی نہیں رہے گی، اس پر میری ساری پلاننگ چل رہی ہے، اور جیسے ہی میں یہاں سے جاؤں گا کچھ اور حقائق میرے سامنے کھلیں گے، اور ان حقائق کو کھلتے ہی مجھے ایسا لگے گا جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے لیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میرے پاس کافی تیاری نہیں ہوئی تو میں اپنے اندر خسران مبین کو احساس کروں گا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ کیا کیا۔ تو ہم لوگ اس طرح سے مختلف فیزز میں تبدیل ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فیزز ہو سکتے ہیں، وہ پھر بہت زیادہ علمی بات ہونے لگتی ہے، لیکن چونکہ اب یہاں تک آ گئے، قوس صعود قوس نزول دونوں کہہ دیا، اب یہ بھی کہہ دیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں ہم جب جاتے ہیں یہاں سے اور برزخ میں جاتے ہیں تو مادیات سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، مادی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، صرف مادیات کی شیپس رہ جاتی ہیں، شکلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے اپنے بچپن میں اور کچھ لوگ بڑے ہونے تک بھی کارٹون دیکھے ہوں گے، تو وہ کارٹونز کے اندر کبھی کبھی جن دکھاتے ہیں، تو جو کارٹون میں جن دکھاتے ہیں وہ ایک اسموکی ایگزسٹنس ہوتی ہے، ذرا دھوئیں کا سا وجود ہوتا ہے جس میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا وہ جو اسموک ہے، دھواں ہے، اس کی کوئی میٹیریل سبسٹینشل کوئی لیونٹ وہ نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہوتی، تو بس وہ دکھاتے ہیں کہ یوں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نکل گیا، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ مادہ تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں مادہ تو نہیں ہے، مادے کی شکل ہے،
مادے کی شکل ہے لیکن خود مادہ نہیں ہے۔ عالم برزخ کو اس خاطر عالم مثال کہا جاتا ہے، عالم مثال کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں یہ سب عالم مثال کے ہیں، وہ جو صحیح خواب دیکھتے ہیں سب عالم مثال کے ہیں، کہ جس میں ہم عالم مثال کی کوئی شکل اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں، تو جبکہ وہ حقیقت مادی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے دماغ میں شکلیں ہی آتی ہیں، اور وہ شکلیں بغیر مادی حقیقت کے عالم مثال کہلاتی ہیں۔ جب اس عالم سے گزر جاتے ہیں، اور میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ گزر جاتے ہیں، کاش اتنی آسانی سے کوئی گزروا دے، چونکہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مستند روایت کے مطابق اہل بیت نے فرمایا ہے کہ محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، برزخ تمہیں خود گزارنی ہے، برزخ تمہیں خود گزارنی ہے۔ محشر ہمارے اوپر، محشر میں ہم سنبھال لیں گے، برزخ خود گزارنی ہے۔ البتہ ان کے عظیم الشان وجود سے ہمیں نصرت ملتی رہے گی، لیکن مرحلے خود گزارنے۔ تو برزخ کی جتنی گھاٹیاں ہیں وہ ساری ہم نے طے کرنی ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس کو سپورٹس ملتی رہیں گی، بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو کسی صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے تو راستہ سخت ہے، لیکن اگر کوئی ایک مضبوط سواری مل جائے جو صحرا کی سختیوں کو جھیلنے کے باوجود آپ کو سواری دے دے تو آپ کو بہت بڑی آسانی مل گئی نا۔ تو اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی سایہ بھی نہیں ہے تو آپ بہت سختی میں آ گئے، لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور سواری بھی مل گئی اور سایہ بھی مل گیا تو کام آسان ہو گیا، اور اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو کام بہت سخت ہو گیا، لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہو اور سواری بھی مل جائے اور سایہ بھی مل جائے اور کھانا پانی بھی زیادہ راہ کی صورت میں ملتا رہے تو کام کافی آسان ہو گیا۔ اور اگر اسی صورتحال میں کوئی اچھا رفیق بھی مل جائے تو پھر تو معاملہ کافی آسان ہو گیا، کافی آسان۔ لیکن گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ ہاں گزرنا تو ہے، گزرنا تو ہے، تو یہ صورتحال ہے ہماری، گزرنا تو ہے۔ اب کون سواری لایا ہے، کون سواری نہیں لایا ہے، کون سایہ لایا ہے، کون سایہ نہ لا سکا، کون زیادہ راہ لے کر آیا، کون زیادہ راہ نہیں لایا، کون جلیس اور ہم سفر لایا اور کون نہیں لایا، کون پڑاؤ کے لیے رات میں کہیں رکنا ہوگا خیمہ لایا، گھر لایا، محل لایا یا کچھ بھی نہیں لایا۔ دنیا کے گھر تو بنتے رہیں گے، کس نے برزخ کا گھر بنایا، کس نے برزخ کی منزلیں بنائی؟ یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ اس سفر کے ایک معنی میں بانی اور رہنما امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے۔ درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے کسی چیز کو دور سے دیکھا ہوتا ہے اور کبھی ہم کسی چیز کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کو میں دیکھتا ہوں تو میں نے دور سے دیکھا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، جو اس کا اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی ساری باریکیاں واضح ہوتی ہیں۔ جو راستے کا بانی ہے اور راستے کا ہادی ہے، جو آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچرل انجینئر سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا سفر بہت لمبا ہے۔ اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرانے اور دھمکی دینے کی جگہ نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے۔ یہ راستہ بہت لمبا ہے، اس میں مسلسل گھاٹیاں ہیں۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ پہاڑی سے اتریں، ایک گہرائی سے گزریں اور وہ گہرائی ٹرن کرے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو بہت بڑی گہرائی ہے اور اوپر آپ کے بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس گھاٹی سے آپ نے گزرنا ہے۔
تو آپ بہت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ولنریبل ہیں، آپ کے اوپر صدمہ بہت جلدی آ سکتا ہے۔ گھاٹیاں بہت ہیں، مثلا ایک گھاٹی یتیم، ایک گھاٹی یتیم کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ اب اس گھاٹی سے کون گزرے گا؟ ایک گھاٹی مسکین، ایک حقوق العباد، ایک پتہ نہیں کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنی وادیاں ہیں، کتنے صحرا ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ان سب کے لیے تیاری یہ ہے، اور ہم بے خبر۔ ان تمام سے قطع نظر کہ کن مراحل سے گزرنا ہے، کن کس سفر سے گزرنا ہے، کیا کیا چاہیے ہے، کچھ نہیں معلوم۔ میری فکر کیا ہے، میرا گھر ڈیفنس میں ہے یا ناظم آباد میں ہے؟ اب بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ برزخ ہے جس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے خود گزرنا ہے، ہم اس کو اسکپ نہیں کروا سکیں گے، یہ تم نے کرنا ہے۔ ہاں، محشر ہمارے ہاتھ میں، محشر ہم سنبھال دیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ حقائق دنیا ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہوگا اس کو ہم عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال کو جب گزر جائیں گے تو مادیات کی شکلوں سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا، اس کو عالم عقل کہتے ہیں۔ اور اس عالم عقل کے بعد پھر وہ 12 کا اسکیل ہے جس کو خود خداوند متعال کا وجود مقدس آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بہت لمبا سفر ابھی ہمارے پاس ہے، ہم تو ابھی برزخ کی سوچ کر پریشان ہیں کہ بھائی یہ سفر جو لمبا سفر اتنا آگے ہے اس کا ہوگا کیا؟ اچھا، اب ہوگا کیا؟ وہ میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت عرض کر دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کی ہم جن گھاٹیوں سے ہم نے گزرنا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کراچی سے شروع ہوئے تو مختلف شہر آ رہے ہیں، حیدرآباد آ گیا، مثال کے طور پر خیرپور آ گیا، اور مختلف شہر آتے ہوئے آپ پاکستان کے نارتھ تک پہنچ گئے۔ تو پہلا شہر فرض کر لیں حیدرآباد آ گیا، اور اس حیدرآباد تک بھی 135-40 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف ٹرنز ہیں، کبھی اونچائی آتی ہے، کبھی چڑھائی اور گہرائی سب آتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو پہلا شہر آ رہا ہے یہ آ گیا مثال کے طور پر حقوق العباد، پہلا شہر آ گیا حقوق العباد۔ اچھا، اب یہ جو پہلا شہر ہے اس شہر کے بہت سارے مرحلے ہیں، 10 مرحلے، 15 مرحلے، 20 مرحلے۔ پہلا مرحلہ والدین کے حقوق، پہلا مرحلہ آ گیا والدین کے حقوق۔ تو حیدرآباد تک کا راستہ حقوق العباد کا ہے، اور اس حیدرآباد کے راستے میں 15 ٹرن ہیں، اور پہلا ٹرن والدین کے حقوق۔ صحیح ہے؟ اب کسی کے ساتھ مصیبت یہ آئے گی کہ اس کو پتا ہوگا کہ ابھی 25 شہر ہیں، پہلے شہر کے 15 ٹرن ہیں، اور میں پہلے ٹرن میں 2 لاکھ سال سے ہوں۔ ہاں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ صرف برزخ ہے، یہ صرف برزخ ہے۔ آپ نے اتنے ٹرنز جھیلنے ہیں، اتنی منزلیں جھیلنی ہیں۔ ابھی پہلا ٹرن آیا ہے پہلے شہر کا جو والدین کے حقوق ہے، اور مثلاً بھائی 2 لاکھ سال سے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ والدین ناراض تھے، اور ان کی خوشی 3 لاکھ سال میں آئے گی۔ جھیلو بھائی، جو دنیا میں سستے میں، کم دام میں، جلدی میں ہو جاتا، اب 3 لاکھ سال گزارو یہاں پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ مبالغہ آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ سے کہوں کہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں بعض اوقات بولتے ہوئے اس سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں جو بڑے بڑے عرفا بیٹھے ہیں انہوں نے برزخوں کو دیکھا ہے، ہم نے اور آپ نے برزخ نہیں دیکھی۔ ہم اور آپ برزخ دیکھیں گے، ہمارے دل وہیں صدمے اور دہشت سے ہی مر جائیں گے، یا خوشی اور مسرت سے مر جائیں گے۔ تو کچھ عرفا نے برزخ دیکھی ہے،
پھر جب انہوں نے برزخ دیکھ لی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی دیکھی ہوئی برزخ کو اپنے الفاظ اور اپنی علامتوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھی ہے کچھ لوگوں نے، علماء نے، عرفاء نے دیکھی ہوئی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس برزخی حقیقت کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈائلیوٹڈ، ہلکا ہو کر دیکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے مرنے سے پہلے خواب میں برزخ نہ دیکھی ہو، سب نے دیکھی ہے۔ کسی نے 100 کا 1 درجہ دیکھا ہے ڈائلیوٹڈ کر کے، ورنہ اس سے زیادہ دیکھتا تو اس کا دل خراب ہو جاتا، مر جاتا یہ، اور کسی کا دل اتنا مضبوط خدا نے کر دیا تھا کہ اس کو پوری برزخ دکھا دی، یہ بھی ہوا۔ تو اب ہم سب کہیں نہ کہیں برزخ دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کے اندر اپنی اگلی زندگی کو مجسم کریں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر حقوق الناس ایک شہر اور حقوق العباد ایک ٹرن اور وہیں پہ پھنس گئے۔ اب مثال کے طور پر خطرناک ترین ٹرنز میں سے ایک ٹرن آئے گا، شہر آئے گا، اس شہر کا نام ہے محبت۔ محبتوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ان محبتوں میں ایک بڑا خطرناک ٹرن آئے گا، اس کا نام ہے دنیا کی محبت۔ جبکہ منع کیا تھا کہ نہ ہو، تمہارے پاس کیوں تھی؟ اب دنیا کی محبت کے ہر مظہر اور ہر حرکت کے اوپر ایک گڈھا جس میں گرے ہوئے۔ تو اب آپ سوچئے، حیدرآباد کا ایک شہر ہے اور اس سے پہلے 15 ٹرن ہے، اور 15 ٹرن پہ ایک ٹرن کا نام کیا تھا؟ والدین تھا۔ تو محبت ایک شہر ہے، ساری محبتوں کے جواب دینے، ایک محبت اس میں حب دنیا ہے جس کو منع کیا تھا۔ اب اس کا جواب دینا ہے، اس گھاٹی پر سینکڑوں گڈھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ گڈھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ اتنے گڈھے کیوں آئے ہیں؟ یہ گڈھے تمہاری دنیا کی محبت کے اثرات ہیں۔ ہر گڈھے میں وقت گزارو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس گڈھے میں مجھے کتنے سانپ ملنے والے ہیں، کتنے بچھو ملنے والے ہیں، مجھے کیا ملنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ جو میں نے بویا ہے وہ مجھے کاٹنا ہے، یہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ برزخ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ برزخ نہیں ہے، یہ برزخ کی علامت ہے۔ برزخ اس سے زیادہ سخت ہے، برزخ اس سے زیادہ سخت ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خبر دینے والا چلا رہا ہے۔ تو بے خبری کی عیاشی تو ہے، لیکن عذر نہیں ہے، چونکہ خبر دینے والا چلا رہا تھا، تو پھر بے خبری کی عیاشی کیوں تھی؟ بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، ان سب پر کام کرنا ہے، جو کہ میں نے صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں حقوق العباد اور محبتوں کے ناطے دی۔ ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں آئیں گی۔ مثلا حسن اخلاق، خلق ایک شہر ہے، اس خلق نامی شہر میں بہت سارے اخلاقی صفات ہیں۔ سخاوت، یہ ایک گھاٹی ہے، ایک کنجوس ہے، اس کے لیے ہزاروں گڈھے بنے ہوئے، اب ان گڈھوں سے کیسے گزرے گا؟ اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ جس گڈھے میں میں بیٹھا ہوں کئی سال سے، اس کے بعد سینکڑوں گڈھے اور ہیں، اور ان گڈھوں سے جب نکل جاؤں گا تو ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا، اور جب ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد 15 ٹرن اور آئیں گے، اور اس کے بعد پہلا شہر آئے گا، اور اس کے بعد 25-30 شہر ہوں گے۔ یہ برزخ ہے۔